أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما، اللهم فقهنا في الدين. اللهم إنا أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم فقهنا في الدين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحسن سهلا إذا شئت. اللهم أرنا الحق حقه وارزقنا اتباعه. اللهم أرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير. آمين ثم آمين يا رب العالمين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورۃ النحل کا آخری لیسن پڑھ رہے ہیں۔ الحمدللہ اس کے ساتھ ہی ہمارے سورہ النحل مکمل ہو جائے گی، آیت نمبر 124 سے 128 تک، اور تجوید قواعد میں حروف لین کی بھی ہم پریکٹس کریں گے۔ تلاوت کا آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما جعل السبت جعل السبت على الذين اختلفوا على الذين اختلفوا فيه وإن ربك راپور کاف اور با باریک پڑھا جائے گا۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَحْكُمُ کاف کو آپ باریک کر کے پڑھیے، کاف نہیں ہے یہ۔ لَيَحْكُمُ بَيْنَهُمْ حروف لین ہے، زبر کے بعد یا ساکن آ رہا ہے، اسی طرح یوم بھی زبر کے بعد واو ساکن آ رہا ہے، یہ یائی لین ہے اور یہ واو لین ہے، نرمی سے ادا کرنے ہیں۔ بینہم یوم القیامت یوم القیامت فیما کانوا فیہ یختلفون
إنما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه 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 وإن ربك وإن ربك ليحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون وإن ربك ليحكم بينهم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون وإن ربك ليحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون وإن ربك ليحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون ادعوا ادعوا हमजा की अदायगी को आपने दुरुस्त रखना है, दाल के ऊपर कलकला करना है और आयन को वस्ती हलक से निकालना है। उदउ उदउ इला सबीली रब्बिका बिलहिकमति बिलहिकमति والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك إن ربك هو أعلم بمن ضل بمن ضل عن سبيله ले नहीं है, ली है। عن سبيله
سبيله وهو أعلم وهو أعلم أعلم وهو أعلم وهو أعلم أعلم بالمهتدين. بالمهتدين. بالمهتدين ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. ادعو إلى ادعوا إلى سبيل سبيل ربك ربك بالحكمة بالحكمة والموعظة الحسنة والموعظة الحسنة بالتي جادلهم هي أحسن. بالتي هي أحسن. जी ये यहाँ पर बहुत ज्यादा गलती के चांसेस हैं। जो उदरू नहीं पढ़ना, इसको आइन के ऊपर पेश है, इसको आप जल्दी अदा करेंगे। रब्बिका काफ जल्दी अदा किया जाएगा, सबीली लाम जल्दी अदा किया जाएगा। इसी तरह जो जो जबर जेर पेश या आखिर में आ रही है उनको जल्दी से अदा करिए, क्योंकि यहाँ पर गलती नोटिस की है मैंने। वजादिल हुम वाउ स्किप हो गया था, इसकी भी एहतियात कीजिएगा। फिर से प्रैक्टिस करते हैं। ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. ادعو إلى ادعوا إلى سبيل سبيل ربك ربك بالحكمة بالحكمة والموعظة الحسنة والحسنة وجادلهم وجادلهم بالتي هي بالتي هي أحسن. أحسن. إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. إن إن ربك ربك هو هو أعلم أعلم بمن بمن ضل ضل عن عن سبيله سبيله وهو وهو أعلم بالمهتدين. المهتدين. إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. إن ربك هو هو أعلم أعلم من بمن ضل ضل عن عن سبيله سبيله وهو وهو أعلم أعلم بالمهتدين. بالمهتدين. مهتدين مهتدين. مهتدين. وإن وإن عاقبتم وإن عاقبتم وعاقبتم وإن عاقبتم وإن عاقبتم وعاقبتم فعاقبوا فعاقبوا بمثل ما بمثل ما عوقبتم به عوقبتم به. به عوقبتم به عوقبتم عوقبتم به. به ولئن صبرتم ولئن ولئن صبرتم صبرتم ولئن صبرتم ولئن صبرتم صبرتم لهو خير للصابرين.
وهو وخير خير للصابرين. وهو خير للصابرين. وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به وإن وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به وإن عاقبتم عاقبتم فعاقبوا بمثل ما ما عوقبتم أوكلتم به ولئن صبرتم ولئن صبرتم ولئن صبرتم لهو خير للصابرين ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. واصبر وما صبرك واصبر وما صبرك إلا بالله إلا بالله ولا تحزن ولا تحزن عليهم عليهم ولا تك في ضيق ولا تك في ضيق مما يمكرون مما يمكرون. واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون واصبر وما وما صبرك صبرك إلا إلا بالله ولا بالله ولا تحزن تحزن عليهم عليهم ولا ولا تك في تكن ضيق مما يمكرون. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم इन्नमा बेशक यही बात है या इसके सिवा नहीं इन्नमा बेशक इसको तर्जुमा आप कर सकते हैं जुइला मुकर्रर किया गया अस्सब्तु हफ्ते का दिन आला पर अल्लदीना उन्हीं के जिन्होंने इख्तलफू इख्तलाफ किया फीही इसमें व इन्ना और बेशक रब्बका परवरदिगार आपका लयहकुमु अलबत्ता ज़रूर फैसला करेगा बैनहुम उनके दरमियान यौमल क़ियामती क़यामत के दिन फ़ीमा उस बारे में जो कानू थे वो फ़ीही जिसमें यख्तलिफून वो इख्तलाफ किया करते इन्नमा जुइल सब्तु जैसा कि आपको पता है कि अल्लाह ताला ने यहूद के ऊपर दरअसल जुम्मे का दिन
ہی مقرر کیا اور فرض کیا کہ جمعے کا دن جو ہے وہ ان کے لیے مخصوص کیا گیا، لیکن انہوں نے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو جمعے کے دن کی فضیلت بتائی کہ جمعے کا دن اللہ تعالیٰ نے آپ لوگوں کے لیے پسند کیا ہے، پسند فرمایا ہے، تو انہوں نے ضد اور ہٹ درمی اور نافرمانی کی روش اختیار کی جو ہمیشہ سے ان کا وتیرہ تھا، اور انہوں نے یہ بات گھڑی کہ کیونکہ 6 دنوں میں اللہ رب العزت نے آسمان و زمین کو پیدا فرمایا اور کائنات کو پیدا فرمایا، اور اس کے بعد 7ویں دن انہوں نے ریسٹ کیا، آرام کیا، اسی لیے ہم بھی 7ویں دن یعنی کہ سبت کے دن، ہفتے کے دن ہم بھی ریسٹ کریں گے، ہم اس کو اپنا بڑا دن مانیں گے، ہم جمعے کے دن کو اپنا بڑا دن نہیں مانیں گے۔ تو ان کے ضد کی بنا پر اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر ہفتے کے دن کو مقرر کر دیا، اور یہ ان کے لیے بطور سزا تھی کہ اب وہ ہفتے کے دن کی ہی فضیلت کو اپنائیں گے، اور اس میں مزید اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ حکم دیا کہ ہفتے کے دن کوئی تجارت اور کسی قسم کا وہ تجارتی کام نہیں کر سکتے ہیں، بلکہ صرف اور صرف وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں پورا دن گزاریں گے۔ اب ہفتے کے دن کے بارے میں جیسا کہ آپ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 65 اور سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 66 میں آلریڈی پڑھ چکے ہیں کہ انہوں نے ہفتے کے دن میں کیا نافرمانی کی اور کیا سرکشی کی اور حد سے تجاوز کیے۔ چونکہ اللہ رب العزت نے ان کو منع فرما دیا تھا، تو یہود کے قبیلوں میں سے ایک قبیلہ جو ہے اس نے نافرمانی کی، اور وہ مچھلیاں اس دن پکڑتے تھے، اور اس کا تذکرہ ہم آلریڈی پڑھ چکے ہیں، اور جب ان کو دوسرا گروہ روکتا کہ ایسا نہ کرو تو وہ ہیلے بہانوں سے کام لیتے کہ ہم تو ہفتے کے دن مچھلیاں نہیں پکڑتے، ہم تو اتوار والے دن پکڑتے ہیں۔ بہرحال انہوں نے ہفتے کے دن کی نافرمانی کی اور حد سے تجاوز کیا، تو اللہ تعالیٰ اسی اختلاف کا یہاں پر ذکر فرما رہے ہیں۔ ہفتے کے دن کے حوالے سے رسول اللہ، اسی آیت کے حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہم پیچھے آئے ہیں مگر قیامت کے دن پہلے ہوں گے، فرق صرف یہ ہے کہ اہل کتاب کو بھی کتاب ملی اور ہمیں بعد میں ملی، پس وہ دن جو اللہ تعالیٰ نے ان پر فرض کیا تھا اس میں انہوں نے اختلاف کیا، پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں وہ دن بتا دیا کہ وہ ہمارے لیے پیچھے رہ گئے، یہودی تو ان سے پیچھے رہ گئے اور نصارہ اس کے بعد مزید ایک دن پیچھے رہ گئے، یعنی کہ ہفتے کے دن کی فضیلت کی وجہ سے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فضیلت حاصل ہوئی، اور اس دن کو نہ اپنانے کی وجہ سے یہود مسلمانوں سے پیچھے رہ گئے، اور یہودیوں سے نصارہ ایک قدم اور پیچھے رہ گئے۔ اور وہ کیوں پیچھے رہے؟ کیونکہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے تو انہوں نے بھی جمعے کی فرضیت کو جو موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں تھا اس کو قائم کرنے کے لیے دوبارہ کوشش کی، تو انہوں نے بھی اس بات کو تسلیم نہ کیا، اور انہوں نے کہا کہ ہم ہفتے کو نہیں، ہم اتوار کو اپنا دن مانتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ ایک دن اور پیچھے رہ گئے، اور ہمیں یعنی کہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جمعے کا دن ہمارے لیے مقرر کیا گیا، اور ہم نے اس کو تسلیم کیا، اور اللہ تعالیٰ نے ہماری فضیلت باقی تمام جتنے بھی لوگ ہیں ان کے اوپر عالم ہیں، ان کے اوپر اللہ تعالیٰ نے ہماری فضیلت کو قائم فرمایا۔ تو اس لحاظ سے ہمیں جمعے کی فرضیت اور جمعے کی اہمیت کا بھی اندازہ ہوتا ہے کہ جمعہ کتنی اہمیت کا حامل ایک دنوں کا سردار ہے، اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک کتنی جمعے کی اہمیت ہے۔ تو اسی لحاظ سے ہمیں بھی جمعے کے تقدس کا خیال رکھنا چاہیے، اور جو سنت ہیں اور مسنون طریقے ہیں اور جو عبادت کے طریقے جمعے کے لیے مخصوص ہیں ان کو من و آن کرنے کی ہر پوری کوشش کرنی چاہیے۔ ادعو، آپ بلائیں، الا طرف، سبیلی، راستے کے، ربی کا، اپنے رب کے، بالحکمتی، ساتھ حکمت کے، والموعظتی، اور ساتھ والموعظتی، اور نصیحت کے، حسنتی، اچھی، وجادلہم، اور بحث کریں ان سے، باللتی، ایسے طریقے سے جو ہیا وہ احسن، بہتر ہے، ان بے شک ربک، آپ کا رب ہوا وہی، اعلم، وہ زیادہ جانتا ہے، بمن،
اس کو جو غلہ گمراہ ہوا عن سے سبیلی ہی، سبیل کہتے ہیں راستے کو، اور ہی ضمائر ہیں، اور اکثر آپ سناتے ہوئے ضمائر کو چھوڑ دیتے ہیں، جیسے سبیلی راستے کا ذکر کریں گے اور ہی اس کے راستے کا ذکر نہیں کریں گے، سبیلی ہی اس کے راستے سے، وہوا اور وہ اعلم خوب واقف ہے بالمہتدین راہ پانے والوں سے۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ کے اندر جو داعی ہے، جو قرآن کی طرف، جو دین کی طرف، جو اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلانے والے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے راستے کی طرف بلانے والے داعی ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ نصیحت فرما رہے ہیں۔ سب سے پہلے نصیحت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، اور اس کے بعد جتنے بھی داعی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں، ان سب کے لیے ہے یہ، اور ایک طریقہ ہے بات کرنے کا، اور بہت ہی خوبصورت ہے۔ اس کے 3 پوائنٹس ہیں جو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے ہیں، بالحکمتی، حکمت کے ساتھ، یعنی کہ موقع محل کی مناسبت کے ساتھ، اور سامنے والے پرسن کو دیکھتے ہوئے اچھے لفظوں کا چناؤ کرتے ہوئے موقع محل کی مناسبت کے ساتھ بات کی جائے، اور دیکھا جائے کہ اگلا بندہ اس پوزیشن میں ہے، وہ بات سننا چاہتا ہے یا نہیں سننا چاہتا۔ والموعظتی، اور نصیحت سے، یعنی کہ نصیحت کیسی، ایک اچھے اور خوبصورت انداز، احسن طریقے سے بات کرے، احسنہ جو بہت زیادہ اچھا طریقہ ہو، دلائل کے ساتھ ہو، افہام و تفہیم کے ساتھ ہو۔ وجادلہم، اور بحث کرے ان سے، باللتی ہیا، اور جادلہم یعنی کہ اگر وہ دلائل کے اوپر آ جائیں، بحث و مباحثہ کرنے لگ جائیں آپ سے، تو آپ ان سے بحث و مباحثے میں دلائل کے ساتھ بات کریں، اور دلائل میں بھی باللتی ہیا احسن، یعنی افہام و تفہیم کے ساتھ بات کی جائے، جھگڑا نہ کیا جائے۔ لیکن اگر یہ دیکھا جائے کہ وہ افہام و تفہیم اور دلائل کو بھی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، اور بات اور بحث برائے بحث ہے، تو پھر وہاں پر بات نہیں کرنی چاہیے، خاموش رہنا چاہیے، کیونکہ پھر اس طرح وہ اور زیادہ گمراہ ہوں گے، اور زیادہ بد دل ہو کر دین سے دور ہٹ جائیں گے۔ ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلہ وهو اعلم بالمہتدین، تو اللہ تعالیٰ بہت زیادہ خوب جاننے والا ہے کہ تم میں سے کون ہے جو راہ راست پر ہے، اور کون ہے جو راہ راست میں نہیں ہے۔ ایک تو اس کا وہی جو جنرل اس کا ترجمہ ہے، وہ ہی اس کا مطلب بنتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر راہ ہدایت پہ چلنے والے کو اور گمراہ کو، سب کو اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ کون ہدایت کے راستے پر اور کون نہیں ہے۔ اور اس کا دوسرا راستہ یہ ہے کہ دوسرا اس کا مطلب یہ ہے کہ یہود یہ کہا کرتے تھے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہم میں سے تھے اور وہ یہودی تھے، جبکہ نصارہ کا یہ کہنا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہم میں سے تھے اور وہ کرسچن تھے، عیسائی تھے۔ جبکہ یہاں پر اللہ تعالیٰ فرماتے نے پیچھے ذکر فرما دیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام مشرکوں میں سے نہیں تھے، تو یہاں پر اسی بات کا ذکر ہے کہ ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلہ وهو اعلم بالمہتدین، کہ یہود ہوں یا نصارہ ہوں، ان کی ملت میں سے کسی بھی ملت پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نہیں تھے، اور مسلمان ہیں، یہود ہیں یا نصارہ ہیں، کون صحیح راستے پر ہے کون نہیں، سب کو اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے۔ وَإِنْ، اور اگر عاقبتم بدلہ لو تم، انتقام لو تم، فعاقبوا تو تکلیف دو، بمثلی مانند مثال اس کے، ما جو عوقبتم تکلیف دی گئی تم کو، بھی ساتھ اس کے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے کیا حکم فرمایا ہے، یہاں پر جو پیچھے جو شریعت گزری اس میں کیا تھا کہ اگر ایک گال پہ کوئی تماچ مارے، چماٹا مارے، تو آپ دوسرا گال بھی پیش کر دیں جی، لیکن یہاں پر ہمارے دین کے اندر اس شریعت کو چینج کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی تمہارے اوپر ظلم یا زیادتی کرتا ہے تو تم انتقام لے لو، اور اس کو تکلیف دو جیسی اور اتنی ہی تکلیف دو جتنی اس نے تمہیں تکلیف دی ہے، یعنی کہ تکلیف دیتے ہوئے حد سے نہیں بڑھنا، ظلم کی روش اختیار نہیں کرنی ہے، بلکہ جو جتنی تمہیں تکلیف دے تم اس سے اتنی تکلیف لے سکتے ہو۔ لیکن ولا ان، اور اگر صبر تم صبر کر لو، لہوا وہ یقیناً خیر بہتر ہے، للصابرین صبر کرنے والوں کے لیے۔ لیکن اگر انتقام نہ لیا جائے، بدلہ نہ لیا جائے اور صبر کی راہ اختیار کی جائے، تو اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کو زیادہ پسند فرماتے ہیں۔
یہاں پر دراصل احد کے میدان میں جو مسلمانوں کا مسئلہ کیا گیا، ان کی لاشوں کے ساتھ، ان کے اجسام مبارکہ کے ساتھ بدتمیزی کی گئی، ان کو کاٹا گیا، اور اس کے بارے میں یہاں پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ بہت بڑا دکھ تھا، بہت بڑی تکلیف تھی، اذیت تھی۔ اللہ تعالیٰ تمہیں بھی اجازت دیتا ہے کہ جس طرح کی انہوں نے تمہیں تکلیفیں پہنچائی ہیں اور جس طرح کی انہوں نے اذیتیں دی ہیں، تم بھی ان سے بدلہ لے لو، انتقام لے لو، لیکن اگر تم صبر کرو گے تو اللہ تعالیٰ کو صبر کرنا زیادہ پسند ہے۔ وَاصْبِرْ، اور صبر ہی کیا کریں، وما، اور نہیں، صبرو کا، صبر آپ کا، الا، مگر، باللہ، اللہ کی مدد سے۔ یعنی کہ جو بھی انسان صبر کرنا چاہے زندگی میں تو اس کو اللہ تعالیٰ سے صبر مانگنا چاہیے۔ ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین، کیونکہ صبر صرف اللہ کی ہی مدد سے آتا ہے۔ اگر اللہ کسی کو صبر نہ دے تو وہ صبر نہیں آ سکتا۔ اور صبر کا کیا مطلب ہے؟ صبر کا مطلب ہے کہ نیگیٹو قسم کا جو ریاکشن ہے اس سے بچا جائے۔ ولا، اور نہ، تحزن، غم کریں، علیہم، ان پر، تحزن، غم کریں، اس کا بیسیکلی تعلق پچھلی گزری ہوئی باتوں کے اوپر ہوتا ہے، یعنی کہ جو ماضی میں گزر چکا اس کو حزن کہتے ہیں۔ ولا تحزن، اور نہ آپ غم کریں، علیہم، ان پر، ولا، اور نہ ہو، تکو، آپ، فی ضیق، تنگ دل، مما، اس میں سے، جو یمکرون، وہ فریب کرتے ہیں یا چال بازیاں کرتے ہیں، یعنی کہ جو وہ آپ کو تکلیفیں پہنچا رہے ہیں ان پہ آپ غمزدہ نہ ہوں، اور نہ ہی آپ کا دل گھٹے یا تنگ ہو، جو وہ چالیں آپ کے پیچھے چل رہے ہیں، جو آپ کے پیچھے وہ مکر و فریب کر رہے ہیں، جو آپ کو تکلیفیں پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں، اس پر آپ کا سینہ تنگ نہ ہو، بلکہ آپ صبر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے مدد مانگے۔ انا، بے شک، مع، ساتھ ہے، الذین، ان لوگوں کے، اللہ تعالیٰ اتقوا، جنہوں نے تقوی اختیار کیا، والذین، اور وہ لوگ جو ہم وہ محسنون، احسان کرنے والوں میں سے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو پسند فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرماتا ہے جو اللہ تعالیٰ سے ڈر کے زندگی گزارتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے فرما بردار ہوتے ہیں۔ پرہیزگار کیا ہوتا ہے؟ پرہیزگار کا مطلب ہے کہ پرہیز کرنا ایسی باتوں سے جن سے اللہ ناراض ہوتا ہے، ایسے کاموں سے جن سے اللہ نے رکنے کا حکم دیا ہے۔ تو اتقوا، تو اللہ تعالیٰ سے ڈرو، پرہیزگاری کی روش اختیار کرو، والذین هم محسنون، اور اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو پسند فرماتا ہے جو احسان کرنے والے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی انہی لوگوں میں شامل فرمائے، اور اللہ تعالیٰ قرآن پاک کو صحیح معنوں میں سمجھنے، اس پر عمل کرنے، اس کو ہمیشہ یاد رکھنے اور اس کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق اور ہمت عطا فرمائے۔ اور جو اسباق اس لیسن میں ہمیں آج ملے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو من و عان پورا کرنے کی توفیق اور ہمت بھی عطا فرمائے۔ آمین یا رب، یا رب العالمین۔ اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد۔ ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، آمین ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت آمین مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، ربنا آمین لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك الرحمة إنك أنت الوهاب، ربنا آمین آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، آمین رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، آمین ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، آمین رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين، آمین آمین
اللهم إنا أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحانك آمين اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. آمين آمين يا رب العالمين. آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعلیکم السلام ورحمۃ